کہ کیا وجہ ہوگی, کیا واقعی سیکیورٹی ایشو ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہاں پر ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں نا, پرویز الہی صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, تو اس طرح بالکل اس چیز کو بلاک کر دینا, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی اور جگہ موو, کیونکہ اٹک جیل میں پہلے تھے وہاں سے بھی یہی کہہ کر لایا گیا تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی ایشوز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس ایک ایسے سیل کے اندر رکھا گیا ہے جو بالکل علیحدہ ہے, اور وہ ڈیتھ سیل ہے جس میں آپ کو بتاؤں کہ 7 سے 8 وہ کمرے بنے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے. وہاں پر کوئی بھی ان کے سراؤنڈنگ نہیں جا سکتا. اور بات یہ کرنے والی ہے کہ فار ایگزامپل اگر روڈ کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی خدشات ہیں اور وہ وہاں پر کوئی سرچ آپریشن جاری ہے, تو وکلاء جو ہیں ان کے پاس کوئی کیا بم ہوں گے, یا ان کی فیملی کے پاس, ان کو لے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ ان کو 2 کلومیٹر دور تراشی لے کر اندر لے کر جایا جا سکتا ہے, لیکن وہ صرف ہیلے بہانے ہیں. اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو پہلے بھی 1-2 اس طرح کے واقعات جیل میں کروائے گئے یا کیے گئے یا شو کروایا گیا یا جو بھی. اب بھی یہی ہوا کہ جو دہشت گرد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیے جی, وہاں سے بڑا مواد برآمد ہو گیا. آپ نے کوئی دیکھا کہ اس کے بعد کوئی ایسی خبر انہوں نے چلائی ہو یا کوئی ایسی حقیقت لوگوں کے سامنے لائے ہوں کہ ان کے پاس سے کوئی بارود برآمد ہوا ہو, یا ان کا دہشت گردوں کا پھر کیا بنا؟ کوئی صورتحال نہیں. اس وقت جو ہوم منسٹر ہیں وہ اس کا چارج ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس, اور وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے اینٹی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے بیانات, وہ مریم اورنگزیب اگلے دن وہ بیان دیتی ہے کہ عمران خان کا سر جو ہے وہ قلم کرنا چاہیے. یعنی کہ انہیں شرم نہیں آتی ایسے بیان دیتے ہوئے. کبھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے کبھی کسی لیڈر کے حوالے سے ایسا بیان دیا؟ نہیں دیا. تو انہوں نے آگے ایسے چمچے رکھے ہوئے ہیں. میں مزید ان کو نہیں کہتا کہ کنیز اور کیا کیا, لیکن تھوڑی سینس ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے, اور ایسے بندے کو چاہیے تھا کہ چوکاز نوٹس بھیجے. آج جو مسلط ہیں ان کی کسٹڈی میں عمران خان ہیں. ہمیں کوئی ان سے اچھی توقعات نہیں, اور ہم بار بار آپ کے چینلز کے توسط سے مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ عمران خان صاحب سے میٹنگ کے حوالے سے ہماری جو ملاقات ہے وہ کھولی جائے. ادروائز جو ہے اللہ عمل کوئی اور ہوگا. پھر پارلیمنٹ جو ہمارے جتنے ممبرانز ہیں وہ وہاں جائیں گے, یا جو بھی طریقہ کار ہوگا یا جس طرح سے بھی احتجاج یا جو بھی ہوا پھر ہم اس طرح سے بنائیں گے. ٹھیک. اچھا, ایک سوال آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ بتائے گا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز پر پی ٹی آئی نے رجوع تو کیا ہے, اب اس پر احتجاج بھی جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اب سٹیٹس کیا ہے اس کا کہ آپ لوگ اسی کو کنٹینیو کریں گے, یا پھر بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم دوسری کورٹس میں بھی رجوع کریں؟ کیونکہ ایک پشاور ہائی کورٹ میں بھی رجوع کیا گیا, لاہور میں بھی کیا گیا, لیکن کیا اب سپریم کورٹ میں ایونچولی جانا ہے یا پھر ویٹ کرنا ہے ڈیسیجنز کا؟ دیکھیں ڈیسیجنز کا ویٹ کرنا ہے. سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں جب رجوع کیا گیا تھا تو پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا کہ حلف نہیں لیا جا سکتا. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کوئی یہاں پر عدالتوں کے حکم تو مانے نہیں جاتے ہیں. جب عدالتیں اس طرح سے کہیں کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, تو پھر آگے آپ دیکھ لیں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جس کے خلاف آرڈر کیے گئے تھے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے, آج آپ دیکھ لیں کہ وہ باہر پھر رہا ہے. اور آج بھی وہ گیا ہوا تھا کسی بازار کے اندر, کسی یوٹیلٹی سٹور کی کوئی تھی وہ وہاں پر لگی ہوئی, تو وہاں جا کر بڑی عجیب عجیب سے باتیں کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے ان کو لگایا ہوا ہے, اوپر بٹھایا ہوا ہے, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں, جس وجہ سے وہ بدماش بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جس کو ہائی کورٹ نے حکم دیا اور یہ کیا, اب جو ریزرو سیٹوں کا آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے کہ یہ حق تھا ہمارا. اگر یہ الیکشن کمیشن یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کا حق نہیں ہے تو پھر کس آئین کے تحت, کس قانون کے تحت کسی اور کو دی جا سکتی تھی؟ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں, خاموش ہے. لیکن انٹرپریٹیشن خود سے ہی الیکشن کمیشن نے کر دی. الیکشن کمیشن انٹرپریٹیشن کر ہی نہیں سکتا. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ضرور ہے, لیکن عدالت جو ہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو وہ کسی بھی آئین کی کسی قانون کی تشریح کر سکتی ہے.